السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے غور نہیں کیا اس شخص کے معاملے میں جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں؟ اسے نشہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہ بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر آئے اور آگ سے باہر نکلنے کے بعد نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ 4 بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی ہے، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ بخت نصر اور نمرود یہ دونوں کافر ہیں، اور حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں نے بادشاہت کی ہے پوری دنیا پر۔ تو یہ ان میں سے تھا۔ کئی سو سال گزر گئے اسے بادشاہ بنے ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے امتوں میں بڑی لمبی عمر ہوا کرتی تھی، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے۔ تو جس طرح اس کی لمبی بادشاہت آئی تو یہ ایک شرک میں مبتلا ہو گیا، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہ بنایا، نعمتیں دی ہیں، یہ اللہ کا شکر گزار بنتا تو یہ ایک شرک میں آ گیا۔ مختلف اس کی قوم بھی شرک کیا کرتی تھی، کوئی سورج کی، کوئی کسی کی، کوئی کسی کی۔ تو یہ سارے دیوتاؤں کا مظہر بن گیا، یعنی سب سے بڑا دیوتا بن گیا اور اپنی پوجا کرواتا تھا۔ یہ یاد رکھیں، کوئی بھی مشرک ایسا نہیں تھا جس نے کہا کہ ہمارے معبود نے یا ہمارے بزرگ نے یہ آسمان بنایا، یہ زمین بنائی۔ یہ سارے مشرک مانتے آئے ہیں کہ آسمان بنانے والا کون؟ زمین بنانے والا کون؟ یہ سیارے بنانے والا کون؟ سورج اور چاند بنانے والا کون؟ اللہ۔ اس کو یہ سارے مانتے تھے کہ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آگے نیچے آ کر وہ مختلف اللہ کے اختیارات میں، اللہ کی صفات میں شرک کیا کرتے تھے۔ مثلا کسی کو روزی زیادہ دینا، کسی کی بیماری ٹھیک کر دینا، کسی کو بیٹا دے دینا، کسی کو بیٹیاں دے دینا، کسی کے رشتے کروا دینا، کسی کے تڑوا دینا، اس طرح کے شرک کیا کرتے تھے۔ مشکل میں پھنس گئے تو فلاں کے سامنے کوئی حاجت پیش کریں، کوئی چیز پیش کریں تو وہ کیا کرے گا؟ ہمیں نکالے گا۔ اس قسم کا کیا ہوتا تھا؟ شرک ہوتا تھا۔ تو اب یہ سب سے بڑے دیوتاؤں کا ایک دیوتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں گئے، ان کا باپ ہی انہیں پکڑ کر کے لے کے گیا تھا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں مناظرے میں کیا رکھا ہے، مناظرے میں کیا رکھا ہے، کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ اس مناظرے سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ مناظرے کا مقصد یہ ہوتا ہے اگلے تک حق پہنچانا، اگلے کو دلائل سے سمجھانا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ ہم کتنے ہمارے والدین ہیں، کتنے اور خاندان کے لوگ ہیں، کتنے میرے آنکھوں کے سامنے دیکھے ہوئے لوگ ہیں جو مناظروں میں مسلمان ہوئے، قادیانیوں کے ساتھ مناظرے ہوئے۔ جنہیں حق کی تلاش ہوتی ہے وہ مناظرہ میں دیکھتے، بے شک دونوں جھگڑ رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی بات کون کر رہا ہے، وہ لے لیتے۔ بے شک آخر میں جھگڑا ہو گیا ہے، آج بھی وہ پرانے مناظرے نکالیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کون قرآن و حدیث سے بات کر رہا ہے اور کون ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے۔ جس نے حق لینا اسے بات سمجھ آ جائے گی۔ بے شک آخر میں جھگڑا ہوا ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن سننے والا جان لے گا کون حق پر تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے کہتے ہیں اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ یعنی ہم کچھ بھی نہیں تھے، اس نے ہمیں کیا کیا؟ پیدا کیا۔ پھر بعد کے اندر ہماری یہ زندگی ختم ہو جائے گی، وہ کیا دے گا؟ موت دے گا۔ اس میں ایک ایسا اشارہ تھا جس کا کوئی بندہ منکر نہیں ہے جی مجھے اللہ موت نہیں دے سکتا، معاذ اللہ۔ جو اللہ کا منکر ہے یہ دعویٰ وہ بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے موت، کیونکہ اس طرح سمجھایا، آخرت بھی یاد دلا دی کہ ایک دن تیرے بڑوں پر بھی موت آئی اور تجھے بھی کیا آئے گی؟ موت آئی۔ لیکن چلاک تھا،
اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا انا احیی و امید، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ دو بندے بلوائے، ایک جو بالکل بے قصور تھا اسے پکڑ کر کے قتل کروا دیا، اور جو قصوروار تھا اسے کیا کر دیا؟ آزاد کروا دیا۔ اس نے دیکھا دیکھو اس کو میں نے زندگی دے دی، اس کو میں نے کیا دے دی؟ موت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ دائی تھے، باس و مباحثے میں مزید نہیں پڑھنا چاہتے تھے، انہوں نے دیکھا یہ قوم کو کیا دے رہا ہے؟ دھوکہ دے رہا ہے۔ اچھا اگر تو موت و زندگی دے سکتا ہے تو پھر یہ اختیار بھی تیرا ہونا چاہیے۔ میرا اللہ تو روزانہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کر کے دکھا۔ جب یہ تصرف کی بات کی، اختیارات کی بات کی، تو قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تو لاتا ہے سورج مشرق سے، پس تو لیا اسے مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، تو وہ کافر کیا ہو گیا؟ مبہوت ہو گیا، ہکے بکے رہ گیا، اسے یہ کوئی جواب نہیں آ سکا۔ اب بے شک وہ قتل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کرے، قید کا فیصلہ کرے، مارنے کا فیصلہ کرے، جو کچھ بھی فیصلہ وہ کرتا، لیکن عوام تک حق تو پہنچ گیا کہ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے کہ جن تک حق پہنچ جائے، حق سمجھ آ جائے، پھر بھی وہ جھگڑتے رہیں اور ضد پر اڑے رہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ کرے۔